ملک شام کی پہلی جنگ ہوئی ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 8000 کا لشکر تھا. صدیقی دور میں پہلی جنگ ہوئی ہے. 1,00,000 رومیوں کا لشکر اور یہ صحابہ 8000. اور رومیوں کا حملہ اچانک تھا, صحابہ سنبھلنے نہیں پائے اور گھیرے میں آ گئے. 1,00,000 نے 8000 کو گھیرے میں لے لیا. جب کوئی لشکر گھیرے میں آ جاتا ہے تو اس کی ہلاکت 100% ہو جاتی. گھیرے میں جب کوئی لشکر آ جائے اس کے بچنے کی کوئی شکل نہیں. 8000 کو 1,00,000 نے گھیرے میں لیا تو اس میں ایک صحابی ہیں بہت بڑے, ان کا نام ہے واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایسی خوف کی گھاٹی آئی اور ایسا ہولناک منظر بنا کہ ہمیں شعر و شاعری بھول گئی. عرب کی عادت تھی جنگ میں بے خوف ہوتے تھے اور شعر کہتے تھے. سامنے موت کا رقص ہے اور وہ شعر پڑھتے تھے. الموت احلى عندنا من العسل نحن بنو ضبة اصحاب الجمل نحن بنو الموت اذ الموت نزل. یہ اشعار ہیں بنو ضبہ, عرب قبیلہ ہے. وہ جنگ میں کہہ رہے ہیں موت تو ہمیں شہد سے زیادہ محبوب ہے, ہمیں تم موت سے ڈراتے ہو. کربلا کے میدان میں شمر نے کہا ہم تم سب کو ذبح کر دیں گے, تو حضرت حسین نے مسکرا کے فرمایا اب الموت تخوفونی, مجھے موت سے ڈراتے ہو. موت تو میرے رب سے ملاقات کا نام ہے, مجھے موت سے ڈراتے ہو. تو عرب کی عادت تھی شعر پڑھتے تھے. انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اوفیہمی بالصاع کیل السندرا. یہ حضرت علی کے اشعار ہیں. جب وہ جنگ خیبر میں لڑ رہے تھے تو یہ اشعار پڑھ رہے تھے. یا حبذا الجنة واقترابها طیبة وبارد شرابها فالروم روم قد دنا عذابها علی الا قیتها ضرابها. یہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے اشعار ہیں جب وہ جنگ موتا میں لڑ رہے تھے اور شہید ہوئے ہیں. اقسمت یا نفس لتنزلن کارہتا او لتتابعن. یہ عبداللہ بن رواحہ کے اشعار ہیں جنگ موتا میں جب وہ شہید ہو رہے تھے. یعنی بے خوف ہوتے تھے, لیکن ایسا خوف طاری ہوا کہ حضرت واصلہ فرماتے ہیں ہمیں شعر و شاعری بھول گئی اور تمام 8000 کی زبان پر ایک لفظ آیا, یا رب محمد انصر امت محمد. اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. جب راضی تھا تو 2 بول ہی کافی تھے. 30 لاکھ آدمی بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے ہیں. 29 کی رات کو امام کعبہ 1 گھنٹہ دعا کرا, رو 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 ہلکان ہوتا ہے. پیچھے 30 لاکھ آدمی آمین کہتے ہوئے رو رو کے ہلکان. آسمان کے دروازے نہیں کھل رہے, آسمان کے دروازے نہیں کھل رہے. اللہ کو تو ایک پکارے تو عرش میں ہلچل ہو جاتی, آسمان کے دروازے کھڑکھڑانے لگتے. ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈاکو نے پکڑا اور قتل کرنے لگا. انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین. اس نے تلوار اٹھائی, کہا یا ارحم الراحمین. وہ وار کرنے لگا, کہا یا ارحم الراحمین. ایک دم ایک گھوڑ سوار سامنے آیا اور اس نے نیزہ مارا اور ڈاکو نیچے گرا. اس کے جسم کو آگ لگ گئی اور جل کے راکھ ہو گیا. تو ابو مالکہ نے پوچھا کون ہو؟ کہ میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب تم نے پہلی دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو 7 آسمان کے فرشتے پہ دروازے بجنے لگے, کھڑکھڑانے لگے, سارے دروازے کھڑکھڑانے لگے. کسی شناسا کی آواز ہے, ساری رات ننگے ناچ دیکھے نسل, تاجر سود پہ ہوں, اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوں, راتوں کو شراب و زنا ہو, بازاروں میں تجارت کے نام پر جوا اور سود اور سٹا ہو, حکومت کے نام پر فرعونیت ہو اور افسر شاہی کے نام پر خیانت اور بددیانتی ہو. کہاں سے اللہ کو منائے؟
تو جب تم نے دوسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے میرے بندے کی مدد کو تیار؟ تو میں نے کہا یا اللہ میں تیار ہوں۔ جب تم نے تیسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں تیرے سامنے تھا۔ ہاں، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ 100 میں 90% تو نمازی مسلمان نماز چھوڑ گئے، 100 میں 5-7 آدمی نمازی ہیں، 90-95 نماز نہیں پڑھتے۔ حسین نے سر کٹایا، نماز نہیں چھوڑی، کربلا کی تپتی ریت پر سجدوں میں سر رکھ کر امت کو پیغام دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہے۔ تم کہتے ہو لیکچر کی وجہ سے نماز رہ گئی، دوستی تھی، دوستی۔ کہ یا رب محمد انصر امت محمد، شعر و شاعری بھول گئی اور سب اسی کو دہرا رہے ہیں اور موت نظر آ رہی، اس کے خون خار پنجے گردن تک پہنچتے نظر آ رہے ہیں کہ اس لشکر میں ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، وہ فرماتے ہیں سورج ڈھلا تو میری ایسے نظر آسمان کی طرف جو اٹھی تو میں نے دیکھا انفرجت فیہا فرجت، آسمان پھٹ گیا۔ دوستی تھی، دوستی تھی، تعلق بنا ہوا تھا، آج ٹوٹ چکا ہے۔ اللہ نے نہیں توڑا، ہم نے توڑا ہے۔ میرا رب عجب کہتا ہے یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میرے بندے تو مجھ سے تعلق توڑتا ہے، میں نہیں توڑتا۔ حالانکہ دنیا میں تعلق جان بہن سے ہوتا ہے، ماں باپ سے ہی تعلق توڑ دیتے ہیں۔ کل مجھے ایک ماں باپ کا فون آ رہا تھا کہ ہم اپنے بچے کو پولیس میں دے رہے ہیں، ماں باپ ہم اس کو پولیس میں دے رہے ہیں، ہمارا نافرمان ہے، اور میرا رب کہتا ہے اذکرک وتنسانی، میں تعلق نہیں توڑتا، تو توڑ جاتا ہے، تو مجھے بھول جاتا ہے، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں۔ ان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بالکل بھول جاتا ہے اور میں تمہیں ہر دم یاد رکھتا ہوں کہ میرا بندہ آجا آجا، ادھر ہی آئے گا تو نہ جانا کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، عورتیں دوڑو اللہ کی طرف، مرد دوڑو اللہ کی طرف، ڈاکٹر دوڑو اللہ کی طرف، سیاستدان دوڑو اللہ کی طرف، جوان دوڑو اللہ کی طرف، بوڑھے دوڑو اللہ کی طرف، اور آگے وہ ایسے جیسے ماں باہیں پھیلا کے کھڑی ہو، ایسے آجا آجا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے میرے پیارے بندے، میرے پیاری بندے آجا، جیسے ماں باہیں پھیلا کے کہتی بیٹا آجا، تو اللہ کہہ رہا ہے آجا، میں تیرے انتظار میں ہوں، آجا۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آسمان پھٹا اور اس میں سے میں نے دیکھا ایک بہت بڑا لشکر نکلا، گھوڑ سوار، سفید براق گھوڑے جس کو ہم نکرا کہتے ہیں، نکرے گھوڑے، اور ان پر گھوڑ سوار، اور ان کے ہاتھوں میں نیزے، اور ان کے سروں پہ عمامیں، پگڑیاں عمامیں، اور ان کے آگے ایک گھوڑ سوار تھا، وہ نیزے کو یوں لہراتا ہوا آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کو آ گیا۔ وہ نہیں آ رہا اس لیے تودے گر رہے ہیں، اس لیے جہاز پھٹ رہے ہیں، اس لیے دھماکے ہو رہے ہیں، اس لیے گھروں کی سکون غارت ہیں کہ وہ روٹ چکا ہے۔ کہتے ایسے وہ میرے سامنے آئے اور میری نظروں کے سامنے غائب ہو گئے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد 1,00,000 کا لشکر سرپٹ بھاگ رہا تھا، وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، وہ دہشت ایسی طاری تھی اس لشکر کی، جنگ کا دستور تھا جب کوئی لشکر بھاگتا تھا تو فاتح لشکر پیچھا کر کے اور قتل کرتا تھا، قیدی بناتا تھا، لیکن ایسا خوف طاری تھا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کھڑے ہو جاؤ، اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ،
کوئی لشکر کے پیچھے نہ جائے۔ جب وہ خوش تھا، جب وہ راضی تھا تو یوں آیا کرتا تھا۔ جب قومی خزانہ بادشاہوں کی ملکیت بن جائے گا، پہلے گردن ان کی پھنسے گی۔ والامانۃ مغنما، جس کو کوئی امانت سپرد کی جائے گی عہدہ، وہ اس عہدے سے پیسہ بنانا شروع کر دے گا۔ پوچھو ان ڈی سیوں سے، ایس پیوں سے اور سیکٹریوں سے اور 22 گریڈ کے سیکٹریوں سے، ملک ہم نے نہیں لوٹا اللہ کی قسم، ملک کو ہم نے مقروض نہیں کیا اللہ کی قسم، ان حکمرانوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، یہ ان سیکٹریوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، جو بدبخت اربوں کی جائیدادیں بنا کے بیٹھے ہیں اور قبر میں اتنی ساری جگہ میں جا کے سو جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست سے چیف سیکرٹری پاکستان رہے، بڑی پرانی بات ہے، میں نام بھول گیا ہوں، تو انہوں نے میرا بیان کرایا جہاں وہ یہ جو سی ایس ایس کے بچے ہوتے ہیں اس میں میرا بیان کرایا۔ ان کا تبادلہ ہو گیا اسلام آباد، 6 مہینے بعد واپس آ گیا، میں ملنے گیا، اللہ ان کی قبر روشن کرے، مجھے نام بھول گیا۔ میں نے کہا آپ 6 مہینے میں واپس آ گئے؟ کہا مولانا اگر میں 1 سال رہتا یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بددیانت ہو جاتا، کہ جس سیکٹری کے پاس بیٹھو اتنے پیسے سوئٹزرلینڈ میں جمع ہیں، اتنے انگلینڈ میں جمع ہیں، اتنے پلاٹ امریکہ میں ہیں، اتنے برطانیہ میں ہیں، جس کے پاس شام کو بیٹھتے اتنے گھر میں نے اسلام آباد میں بنا لیے ہیں، اتنے وہاں بنا لیے ہیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں چیف سیکرٹری پنجاب اور میرے پاس آج تک اپنا گھر کوئی نہیں، اللہ ان کو برابر کر دے گا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کیا نہیں کما سکتا؟ کہ مولانا میرے پاس ذاتی گھر کوئی نہیں۔ والزکوٰۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہیں گے ٹیکس ہے کون دے؟ گنتے جانا، 3 ہو گئیں۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا داروں کی طرح بنانے کے پیچھے بھاگیں گے، جھوٹ سچ برابر کر دیں گے، ضمیر کو سلا دیں گے، علم کو کہیں جا کر دفن کر دیں گے۔ اکبر کو گمراہ کرنے والے علماء، اکبر کو دین الہی تک پہنچانے والے علماء، ملا عبد النبی اور ملا محمد سلطان پوری، یہ خبیث، جب یہ دلی کا مفتی تھا، قاضی، جب یہ مرا تو اس کے گھر سے کتنے صندوق سونے کے بھرے ہوئے نکلے، اور قبروں میں صندوق سونے کے ڈالے ہوئے تھے۔ یہ تھے اس کو کافر بنانے والے۔ وہ تو اللہ درجے بلند کرے مجدد الفسانی رحمہ اللہ، جن کی برکت سے اکبر آخری 5 سال میں توبہ کر گیا اور سچا صحیح مسلمان بن گیا۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء دین بیچیں گے، دنیا کمائیں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کی مانیں گے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو سینے سے لگائیں گے۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دھکے دیں گے، باپ کی بات کا جواب نہیں دیں گے، دوست کو کھانے چائے پلائیں گے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، سرداری نافرمانوں کا شرابی زانی لوگ سردار بن جائیں گے۔ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو مسکرا کے سلام کریں گے، اور اندر بغض چھپا ہوگا، نفرت چھپی ہوگی، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو مسکرا کے ملیں گے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو مل رہے ہیں۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں فرقہ واریت کے مرکز بن جائیں گی۔ آج دیکھو مسجد حنفی بریلوی اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مسجد حنفی دیوبندی اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مسجد سلفی اہل حدیث اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے۔ ارتفعت الاصوات فی المساجد، ممبر جو محبت کو پھیلانے کے لیے تھا، اسی ممبر پر بیٹھنے والے آگ برسائیں گے۔ آگ، میں پوری دنیا پھیرا ہوں،
جو نفرت میں نے ہندوستان پاکستان میں فرقہ واریت کی دیکھی ہے، اللہ کی قسم میں نے پوری دنیا میں ایسی نفرت نہیں دیکھی۔ ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ میں جب یہ موٹر وے نہیں بنا تھا، میں لاہور سے آ رہا تھا، کسوال عصر کا ٹائم ہو گیا، میں نے گاڑی روکی، میں خود ڈرائیو کرتا تھا اس وقت، 3 نوجوان سد پگڑی والے کھڑے تھے، میں نے کہا السلام علیکم، مجھے دیکھنا، انہوں نے کیا، میں نے دوبارہ کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا، پھر میں نے کہا السلام علیکم، ایڈا سر ہلا رہا ہے، تھوڑی جب ہلا دیو، وعلیکم السلام، میں مسلمان نہیں؟ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، وہ تو نوجوان تھے، 22-23 سال کے لڑکے تھے۔ یہ وہ زہر ان ملاؤں نے بھرا ہے جنہوں نے نفرت کی آگ بھڑکا کر یہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، وہ اللہ دا نام منو، کسی نو جنت چ بھی جاون دیو یار۔ دیوبندی بھی کافر بریلویاں دے نزدیک، اور بریلوی کافر دیوبندیاں دے نزدیک، غیر مقلد کافر مقلداں دے نزدیک، اور مقلد کافر غیر مقلدوں کے نزدیک، تو جنت ویلی دا رب کرنا کی ہے۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اگلی سنو، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، ناچنے والیاں عام۔ یہ تمہارے موبائلوں میں یہ نوجوان نسل ننگے ڈانس دیکھ رہی ہے، ساری رات موبائل پر غلاظت دیکھتے رہتے، عورت ننگی ہو جائے گی اور ناچ گانا عام ہو جائے گا، موسیقی عام ہو جائے گی۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ او بولو۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، اور شرابیں پی جائیں گی۔ پاکستان، پاک زمین، اللہ چودھری رحمت علی کی قبر روشن کرو، انگلینڈ میں دفن ہے، میں اس کی قبر پہ گیا ہوں، فاتحہ پڑھا ہے، اس نے نام رکھا تھا پاکستان۔ پاک زمین پہ شراب کے اڈے، زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے، بھتہ خوروں کے اڈے، قتل و غارت کے اجرتی قاتل، چند ہزار پہ قتل کرنے والے، اس کا نام پاکستان تو نہیں رکھا جا سکتا۔ شربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی۔ ولبس الحریر، اور مرد ریشم پہنیں گے، سونا پہنیں گے۔ ولان آخر هذه الامت اولہا، اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو کہیں گے بے وقوف تھے، پاگل تھے، ہم بڑے سمجھدار ہیں، بڑے سائنسدان ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جب حکمران حکومت کا قومی خزانہ لوٹیں گے، جب امانت کی پوسٹوں پر لوگ امانت کی بجائے پیسہ بنائیں گے، جب زکوٰۃ سے انکاری ہو جائیں گے، جب علماء دین بیچ کے دنیا بنائیں گے، جب ماؤں کو برباد کریں گے، بیویوں کے پاؤں چومیں گے، باپ کو دھکے دیں گے، دوست کو گلے لگائیں گے، قبیلے کی سرداری بدماشوں کے ہاتھ میں ہوگی، حکومت نکمے نااہل بے وقوفوں کے ہاتھ میں ہوگی، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور موسیقی عام ہو جائے گی، مسجدوں میں فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور شراب پی جائے گی، اور ریشم پہنا جائے گا، اور سونا پہنا جائے گا، اور آج کی امت پہلی امت کو پاگل بے وقوف کہیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، انتظار کرو، ہوائیں پاگل ہو جائیں گی۔ یہ خود نہیں پاگل ہو رہے، یہ پہاڑ خود نہیں پھٹ، اے 15 گلہ نے انہوں نے چاک کر دیا ہے پہاڑوں کا سینہ، ہواؤں کو پٹ کر دیا ہے، پانی باغی ہو گئے ہیں، بفر گئے ہیں، طوفان بن گئے ہیں، اور جانوروں کی طرح انسانوں کو بہا کے لے جا رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے، پورا ملک بھی مل کے ان مصیبت زدوں کی مدد کرے تو شاید جا کر یہ کمی پوری ہو، لیکن وہ تو چوریاں کر رہے ہیں،
کشتیوں پہ 1-1 لاکھ روپیہ کرایہ بنا دیا ہے. یہ انسان ہیں کہ جانور ہیں؟ انتظار کرو ریحن ہمرا، موسم پاگل ہو جائیں گے. ہوا ہے پاگل کہ نہیں ہوا؟ بولو بولو نا. وزلزلتن، اور زلزلے آئیں گے. وخسفن، اور زمین تمہیں نگل جائے گی. ومسخن، اور تمہیں مسخ کر کے رکھ دے گی. وآیات متتابعات، اور اوپر نیچے عذاب تابڑ توڑ آئیں گے. کَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَى، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے تو دانے ٹپ 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 گرتے ہیں، ایسے اوپر سے سزائیں آئیں گی. یہ کسی کو دوش نہیں دے سکتے ہم، یہ ہم اپنے آپ کو دوش دو. ہم برے ہیں، ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے. میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں. میرے شہر کے لوگ بیٹھے ہو، ساری دنیا سے 2 نمبری کر سکتا ہوں. میرے یہاں 500 سال سے آباؤ اجداد کی قبریں ہیں، تمہارے ساتھ تو 2 نمبری نہیں کر سکتا. اللہ کے واسطے توبہ کر لو اور اپنے رب کی طرف رجوع کر، اور ان بدعات سے نکلو، جہالت سے نکلو، فرقہ واریت سے نکلو، حرام خوری سے نکلو. ان بڑے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرو اور اس کی بارگاہ میں جھکو، تو تب جا کر یہ ہوائیں ہمارے حق میں چلیں گی. ورنہ میرا رب اگر ہم نہ پلٹے تو اس سے اور اوپر آئے گا، اس سے اور اوپر آئے گا. قیامت بھی تو اسی طرح آئے گی. تو آج میں اتنا روتا ہوں، بے بسی کی یاد دلا. ایک چور کا ہارٹ کاتا تھا اور تیرا حبیب رونے بیٹھ گیا تھا. آج اس کی امت کے ہزاروں بچے پانی لے گیا، بوڑھوں کو پانی لے گیا، جوانوں کو پانی لے گیا، گھروں کو پانی لے گیا، بستیوں کو میدان بنا دیا. یا اللہ میں کیا کروں؟ میں بچے کی طرح رو سکتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، تو مہربانی کر. میں بوڑھوں کی طرح رو سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور اس سے منائیں ہم کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور یہ آفات ٹلیں. اس اللہ کے سوا کوئی، کسی کے پاس اس کا حل کوئی نہیں ہے. توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ہاتھ اٹھاؤ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ. اے اللہ تیرے محبوب کی امت لٹ گئی، پٹ گئی، مٹ گئی. غیروں نے بھی بموں سے اڑا دیا، اور تیرے پانی نے، تیری ہوا نے، تیرے پہاڑوں نے، تیرے پتھروں نے، تیرے دریاؤں نے بھی ہم تباہ و برباد کر دیا. یا اللہ ایک چور کے ہاتھ کٹنے تیرے محبوب کے آنسو نہیں رک رہے تھے. آج کتنوں کو ہم پانی میں ڈوبتا ویڈیو میں دیکھ رہے، گھروں کو بہتا دیکھ رہے، لاشیں تیر رہی. یا اللہ، یا اللہ کس کے پاس جائیں، کدھر جائیں؟ تو نہیں سنے گا تو اور رب کون ہے؟ کس کے؟ آج تیرا نبی زندہ ہوتا تو ان کے دربار میں جا کے ان کو سفارشی میں. صحابہ پہ دکھ آتا تھا، وہ بھاگے بھاگے تیرے نبی کے پاس آتے تھے. تیرا محبوب ہاتھ اٹھاتا تھا، بادل چھٹ جاتے تھے، ہر مصیبت ٹل جاتی تھی. آج ہم کس کے پاس جائیں؟ ساری امت انسانیت چھوڑ کر حیوانیت پر آ گئی ہے. یا اللہ تو سچوں میں ہم جھوٹے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ ہمیں پکڑے عذاب دے. ہم سب کو غرق کر دے، ہم حقدار ہیں. ہم سب کو ہواؤں سے اڑا دے، ہم حقدار ہیں. ہم سب کو درندوں کے حوالے کر دے، ہماری بوٹیاں نوچ لے، ہم حقدار